فر صاحب نے لکھنؤ سے سوال کیا کہ ترجمہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، علماء کا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، اور یہ بات بھی ایک آئی ہے کہ 18 علوم سے واقف ہونا چاہیے قرآن کو سمجھنے یا ترجمہ کرنے. کیا وضاحت ہے اس کو بتا دیں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم نے جا بجا تمام انسانیت کو مخاطب کر کے اس بات کی دعوت دی کہ وہ کلام مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے تقاضوں پر چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی صیغوں کے ساتھ خطاب کیا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ نے انسانیت کو خطاب کیا اور انسانیت میں کوئی تخصیص نہیں کی. اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت والا کلام آ چکا، ہدایت والا کلام آ چکا، جو تمہارے لیے زندگی کے ہر مسئلے کا اپنے اندر حل رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مبارک کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور سمجھیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہاں تک تو خطاب نبی کریم علیہ السلام سے کہ نبی کریم علیہ السلام اس برکت والی کتاب کو ہم نے آپ پر نازل کیا. اب بات اس کے بعد مقصدیت کی طرف لائی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور کریں. اگر کسی اور کو غور کرنے کا یعنی صرف اہل علم ہی کے حد تک ہوتا کہ وہ غور کریں تو رب کریم یہ نہیں فرماتا تھا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا تھا کہ اہل علم ہی غور کریں. ہاں البتہ ایک بات جو میں پر غلط فہمی کی اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اہل علم کی ذمہ داری کیا ہے؟ استنباط کرنا، یعنی نت نئے مسائل کا حل کتاب و سنت سے بتانا یہ اہل علم کا کام ہے. قرآن نے یہ بھی فرمایا لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، کہ عام مسلمانوں میں جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، جو استنباط کر سکتے ہیں، مسائل کو حل کر سکتے ہیں، وہ اس کو جانیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ یہی اس کو پڑھیں گے، لقرأہ الذین نہیں ہے، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، کہ یعنی مسائل کا استنباط اور استخراج کرنا، نت نئے مسائل میں امت کی رہبری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات ان کو کیا مل رہی ہے اس کو واضح کرنا، یہ ان کا کام ہے. اللہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کریم کے معنی کو سمجھنا، اس کے تقاضوں پر چلنے کے سلسلے میں تگودو کرنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے. قرآن کریم کے ترجمے کو نہیں پڑھنا چاہیے کہنا یہ غلط فہمی پر مبنی بات ہے. اب رہا 18 علوم، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں بحث کرتے کرتے پھر ضرب کے ساتھ 300 تک علوم کا تذکرہ کیا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے. ایک ہے تفسیر کرنا، ایک ہے تفسیر بیان کرنا. عام طور پر تراجم کیا ہوتے ہیں؟ کسی نہ کسی تفسیر کا خلاصہ ہوتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر دیتے ہیں. اور اس سلسلے میں سلف صالحین نے جو آیات قرآنیہ کا احادیث کریمہ کی روشنی میں مفہوم سمجھا ہے وہ عربی زبان میں ہے، اس کو منتقل کرتے ہیں اردو زبان میں، انگریزی یا جس زبان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تراجم منتقل ہوئے. یہ از خود اپنے سے تفسیر نہیں کیے. خود سے کوئی تفسیر کرنا چاہتا ہے تو محض زبان کی بنیاد پر تفسیر نہیں کر سکتا. اس کے لیے 18 علوم، یہ امام سیوطی کے قول کے مطابق 300 علوم کا حامل ہونا ہے. تو استخراج اور استنباط کی بات الگ ہے. رہا تذکر حاصل کرنا، نصیحتیں حاصل کرنا، اس کے سلسلے میں کوئی زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے. عربی زبان سے اگر واقف ہے تو قرآن کریم کو سمجھیں گے، اگر نہیں ہے تو جس زبان میں بھی آپ اچھی طرح سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس میں اس کے تراجم اور تفاسیر کو پڑھیں گے تو بے شمار فوائد اس کے اندر پائیں گے. یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن کریم پر کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ اے حبیب کریم علیہ السلام ہم نے آپ کی زبان میں نازل کر کے اس کلام کو آسان فرما دیا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بالیقین ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ رب کریم تو متوجہ کر رہا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو ادکار کیا مطلب؟ نصیحت حاصل کرنا ہے، سمجھنا ہے. فَهَلْ مِن مستنبط نہیں ہے، عام انسانوں سے استنباط کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے. اللہ کا ارشاد ہے لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ہر انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وسعت کے لحاظ سے ذمہ داری ڈالتا ہے. تو عام انسانوں کو اگر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ تم زندگی کے ہر مسئلے کو جو نیا پیش آیا ہوا ہے قرآن کریم سے حل کر لو، نکال لو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کے لیے بات تو نہیں ہوتی. ہر ایک فن کے ماہرین ہوتے، متخصصین ہوتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے وہ اس کے استنباط و استخراج پر بحث کریں گے. لیکن قرآن کی تلاوت محض تلاوت کے طور پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تذکر کے طور پر، تدبر کے طور پر، تفہم کے طور پر، معنی کو سمجھنے کی خاطر، مراد ربانی کو سمجھنے کی نیت سے پڑھنا چاہیے. اور جیسا جیسا قرآن سمجھ میں آتا جائے گا یقیناً انسان کے دل کی دنیا میں انقلاب بھی بپا ہوگا. ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تقاضے زندگی میں ہماری اس کے نافذ ہونی چاہیے، نہیں ہو رہے ہیں. بھائی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ انسانوں کے لیے قرآن کریم کیا میسج دیتا ہے؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون،
انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ کتنا سادہ اسلوب ہے قرآن کریم کا، اس میں کوئی فلسفیانہ انداز نہیں ہے، فلسفیانہ انداز کی بات نہیں ہے، بالکل واضح بات ہے۔ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کتنا سہل اسلوب ہے قرآن کا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنا دیا، پھر اس سے وانزل من السماء ماء، آسمان سے پروردگار عالم نے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے اس سے قسم قسم کے پھل نکالے، میوے نکالے، تاکہ تم اللہ کی پر عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ رب کریم کی نعمت کو جانتے ہو، احسان اس کا مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں کسی کو اس کا ہمسر قرار نہ دو۔ یقیناً تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے کلام پاک سے مالا مال کیا ہے کہ تم ہدایت والے بن جاؤ۔ قرآن کا تو یہ پیغام بالکل ایسا واضح اور اسلوب آسان ہے، ہم پڑھیں گے سمجھیں گے اور ان کو بھی سمجھانے والے بنیں گے۔ ایسا نہیں کہ علماء ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہی سمجھاتے رہے، جی نہیں، ہر آدمی کو اپنے بس کے مطابق، اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق لوگوں تک پیغام حق کو پہنچانا چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام جس ماحول میں تشریف لائے، وہ ماحول میں کیا ان کو قانون کی زبان سے وہ لوگ واقف تھے؟ ظاہر ہے کہ صرف عربی زبان ہی ان کو آتی تھی، وہ سارے علوم پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ اگر قرآن کریم ہر ایک کی سمجھ کے لیے نہیں ہوتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ کلام اتارا بھی ایسا ہے کہ جو انتہائی ثقیل ہے، جس کے معنی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور مطالبہ ہم سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، کیسے عمل کریں گے؟ یہ اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن اعتراض اس لیے نہیں ہوا، وہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ پاک کا کلام مقدس نصیحت پذیری کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ۔